بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمان خان. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ میں پہلے ہی بتاتا ہوا چلوں کہ یار کل کی جو سحر ٹرانسمیشن تھی وہ اپلوڈ نہیں کر سکا، کچھ مجبوری بنی تھی جس کی وجہ سے اپلوڈ نہیں گئی. آج انشاءاللہ دونوں کمبائن تھرو کر کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں. تو وقت بہت کم ہے، تو تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ بڑھائیں. قاری عثمان یوسف. الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهل
يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو آج کا ہم لوگ ٹاپک بتا دیں کہ آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے. آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے حدیث کا وہ ہے اعتکاف کے اوپر کہ اعتکاف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے سر میں کنگھا لگوانے کے لیے سر کی مالش کروانے کے لیے مسجد کے اندر ہی لیٹے ہوئے اپنے حجرے کے اندر اپنا سر کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے سر کے اوپر کنگھا یا آپ کے سر کی مالش کیا کرتی تھی. یعنی کہ یہ اعتکاف کی جو سنت ہے یہ آپ پہلے ایک دور میں تھا کہ 20ویں رات کو 20 یعنی کہ 20 رات کو اعتکاف مکمل کر کے 21ویں کی صبح کو وہ اٹھ جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب آیا کہ شب قدر بتا دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شب قدر اس دن ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتانے آ رہے تھے تو رستے میں جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ چیز اٹھا لی گئی شب قدر کی. تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تلاش کرو آخری عشرے کی 10 دنوں کے اندر, آخری طاق راتوں کے اندر, یعنی کہ طاق راتوں کے اندر 21ویں رات ہو گئی, 23ویں ہو گئی, 25 ہو گئی, 27 ہو گئی, 29 ہو گئی, یا 5 راتوں کے اندر آپ لوگ طاق رات کو تلاش کریں اور ان دنوں میں اعتکاف کریں تاکہ آپ لوگ اپنے لیے گناہوں سے پاک ہو جائیں. آپ لوگ ہر قسم کی دوری سے دور رہتے ہیں, دنیاوی زندگی سے بس صرف اللہ کے راستے میں مشغول ہوتے ہیں. تو ایک ہمارا ٹاپک یہ, ایک دوسرا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر عمرے کے مسائل کیا ہے. تو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ عمرے کے مسائل کے اوپر ہے. کیا صحیح بخاری کے اندر عمرے کا کیا ہے کہ یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر عمرے کے یعنی کہ جو مسائل ہیں وہ کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. تو کئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ایک شخص نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیا رجب کے مہینے میں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں 1 عمرہ کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی آپ نے اپنے معمول کے مطابق کیے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ جیسا کہ میں نے ایک نعت پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ہم لوگ اپنی باقاعدہ سے اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارے حافظ ہے وہ اس کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے اور ہم لوگ اس کے بعد ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کے بعد حدیث کا ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہو گیا, تو بسم اللہ کرتے ہیں. اپنی آج کی جو میں بس چند اشعار کہوں گا, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فخر ہوں, ایک زون دامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا
یہ تھی ہماری آج کی جنید جمشید بھائی کی الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. دو اشعار جو ہے وہ جنید بھائی کے تھے اور ان کے بھی اشعار جو ہے میں نے نقل کیے. میں نے دو یہ باتیں یا رب میری توبہ قبول ہو اور یہ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. یا اللہ میں تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما. یا رب میں تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, سرشار ہوں, گناہوں میں بڑا بڑا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما. یا رب میری توبہ کو قبول فرما. الہی میری توبہ کو قبول فرما. تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سنانا قبول فرمائے. حافظ عزیز رضا قادری صاحب کو نام پاک کے نام دیتا ہوں. حافظ عزیز رضا قادری صاحب, اسی کے ساتھ ہمارے مسئلے کے ساتھ حاضر ہو گئے. اللہ پاک کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کرتے آنا مقدر. تا عمر کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ایک صدا آتی ہے برابر. اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. کہ سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفی سے سوال کتا, تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے, بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا, میری شان میں سب تو آلہ ہے, او مینوں ساری دنیا تا چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے حجر اسود تیرا مقدر. شہباز صاحب آپ نے تو چوما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے
جی تو ناظرین یہ تھی ہم لوگوں کی حدیث کا ٹاپک. امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اب ہم لوگ آج کے مسئلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج کا مسئلہ جو ہمارا ایک عالمی وبا کے ریلیٹڈ ہے کہ عالمی وبا کے ریلیٹڈ جو مسئلہ ہے, اگر کسی کو کووڈ ہو تو وہ کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ کہ یار بھائی بالکل روزہ رکھ سکتے ہو. اگر آپ کو کمزوری نہیں ہے, آپ بیمار نہیں تو آپ روزہ رکھو. کووڈ میں کیا ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کچھ نہیں ہوتا, نیت کرو. اسی طرح ہی اگر روزے کی حالت میں موت آ جائے گی تو سمجھو شہادت کی موت آئی, اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا. ہاں روزے کی اگر آپ بیمار ہو, اگر آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کوشش کرو روزہ رکھنے کی, جتنا ہو سکے آپ کو اللہ پاک اتنے کا بھی ثواب دے گا. تو امید کروں گا آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ یار کووڈ کی بیماری چل رہی ہے, بیماریاں پہلے بھی ایسی, نزلہ زکام بخار پہلے بھی ہوتا تھا. جتنا ہو سکے آپ لوگ روزہ رکھ سکیں, کوشش کریں, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لاہور اور اس کے مضافات میں جانا فجر کا وقت ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ ناظرین. جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ. تو دوستو آج کی جو ہم لوگوں کا یہ جو ٹرانسمیشن ہے, یہ ہماری 2 ٹرانسمیشنز ہیں. ایک 17ویں سحر ٹرانسمیشن اور ایک 18ویں سحر ٹرانسمیشن. یعنی کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اپنی ٹرانسمیشن ریکارڈ نہیں کر سکا تھا. لیکن 2 جو میرے ٹاپک ہیں وہ آج وہ ہیں, ایک اعتکاف کے مسائل صحیح بخاری کے اندر, اور دوسرا ٹاپک ہمارا صحیح بخاری کے اندر عمرے کے مسائل جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی. تو کیونکہ اعتکاف چل رہا ہے تو ہم لوگوں کی جو کل کی نشست تھی اس کے اندر اعتکاف تھا, تو اعتکاف کے بارے میں بھی آج میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کیا صحیح بخاری کے اندر اعتکاف کے بارے میں کیا حکم آیا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کو پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو, یہ اللہ کے حدود ہیں, اس لیے انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں میں اعتکاف کیا, اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی تو یہ وہ بات ہے جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے. مجھے یہ رات خوب خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی صبح کو وہ کچر بھی سجدہ کر رہا ہوں, اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. چنانچہ اسی رات بارش ہوئی. مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی تھی اس لیے ٹپکنے لگی. وہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے. پھر میں گھنگھار کر دیتی, حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں نے کنگھار کر دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے. میں حائضہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی, اس کے باوجود سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں سے نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اس میں چلے جاتے، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے، یعنی مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو وہاں کئی خیمے موجود تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشرے میں اعتکاف کیا۔ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دو صحابیوں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ اچانک بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو متحاضہ تھیں اعتکاف کیا اور سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں، اکثر تاشت آپ نے ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ دوسری سند، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی کہ انہیں ظاہری نے، انہیں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، میں آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی تھی، جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ اس کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ٹھہرو ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حیش ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بڑی بات نہ ڈال دے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگی تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سفیان نے ہی صفیہ کے بجائے بعض اوقات کے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ علی بن عبداللہ رضی نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آئی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا وہ اور وقت ہی کون سا ہو سکتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ 20 کی صبح ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں بادل ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے اثر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ روائی نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ثواب کی نیت سے نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسری کی ریس سے یہ کیا ہے، انہیں اکھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ دیے گئے اور آپ نے بھی اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی، ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا اعتکاف ذکر کیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہوں نے اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی
خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آج آپ کو بہت خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کیا ان کی ثوابی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا اور حائضہ ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے، پھر بھی آپ کے سر میں اپنے حجرے میں کنگھار کرتی تھی، آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ ناظرین، ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ عمرہ کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عمرے کے کیا مسائل ہیں، تو پڑھتے ہیں اس کو، عمرے کے مسائل کو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صاحب استطاعت پر حج اور عمرہ واجب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتاب میں عمرہ حج کے ساتھ آیا ہے، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مقرہ بن خالد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی حرج نہیں۔ اکرمہ نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے عمرہ ہی کیا تھا، اور ابراہیم بن سعد نے بھی محمد بن اسحاق سے بیان کیا، ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر یہی حدیث بیان کی۔ ہم نے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا کہ ان سے ابو العاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریز نے خبر دی، ان سے اکرمہ بن خالد نے بیان کیا، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پھر یہی حدیث بیان کی۔ اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ 4، ان میں سے رجب میں کیا تھا، لیکن ہم نے پسند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ان کی مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا کہ اے ام المومنین، ابو عبد الرحمن کی بات سن رہی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں وہ خود موجود نہ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں تو کبھی عمرہ ہی نہیں کیا۔ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے، حدیبیہ، ذوالقعدہ اور جہاں پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا، پھر آئندہ سال ذوالقعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، اور تیسرا عمرہ جرانہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی، چوتھا حج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ فرمایا 1۔ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے متعلق پوچھا تو
آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ وہاں کیا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے واپس کر دیا تھا، اور دوسرے سال اسی عروہ حدیبیہ کی قضا کی تھی، اور ایک عمرہ ذی القعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ جو عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا، اس کے سوا تمام عمرے ذی القعدہ میں کیے تھے۔ حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا تھا، اور حجۃ الوداع سے متعلق سے جرانہ کا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی۔ پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے ذی القعدہ میں عمرے کیے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں حج سے پہلے عمرہ کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نام بتایا تھا، لیکن مجھے یاد نہ رہا۔ پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی ان کا خاوند اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے، یا اسی جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حج کا باندھ لے، اور اگر کوئی عمرہ کا باندھنا چاہتا ہے تو وہ بھی عمرے کا باندھ لے۔ اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہو تو میں عمرہ کا احرام باندھتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن عرفہ کا دن آیا تو میں اس وقت حاضر تھی، چنانچہ میں نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگھا کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصعب میں قیام کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو میرے ساتھ تائم بھیجا، وہاں سے میں نے عمرے کا احرام اپنے اس عمرے کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پر لے جا اور تائم میں انہیں عمرہ کرا لائیں۔ سفیان بن انینا نے کہیں یوں کہا کہ میں نے عمرہ بن دینار سے سنا کہ کہیں یوں کہا کہ کئی بار اس حدیث کو عروہ بن دینار نے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ انہی دونوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب کو مکہ میں پہنچ کر اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور احرام کھول دیں، لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی ہو۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم مینا سے حج کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے مینا ٹپک رہی ہو۔
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ حدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج میں حاضہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئیں تو طواف کر لیا تو عرض کی یا رسول اللہ سب لوگ حج و عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن صرف حج کر سکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں عروہ کے تائم جائیں اور عمرہ کرا لائیں۔ یہ عمرہ حج کے بعد ذی الحجہ کے ہی مہینے میں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول دینا صرف آپ ہی کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا باندھ لے اور جو حج کا باندھنا چاہے وہ حج کا باندھ لے۔ اگر میں آپ نے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حاضہ ہو گئی۔ عرفہ کا دن آ گیا اور ابھی بھی حاضہ میں تھی۔ اس کا رونا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول دے اور کنگھار کر لے، پھر حج کا احرام باندھ لے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب مصب کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبد الرحمن کو تائم بھیجا، وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ وہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کی بجائے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے۔ نہ تو اس کے لیے انہیں قربانی لانی پڑی، نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ رکھنا پڑا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لوگ تو 2 نسک حج و عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، میں نے صرف 1 نسک حج کیا ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر انتظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تعین جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں، پھر ہم سے فلاں جگہ آ ملیں، اور یہ کہ اس عمرے کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقام میں صرفہ میں پڑاؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے بعض مقدو والوں نے ساتھ قربانی تھی، اس لیے اس کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سے ایک موتی کے گھر کی بشارت ہوئی جس میں کسی قسم کا شور گل ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمر کے لیے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ
یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکر کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کے 7 مرتبہ سعی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب نہ جانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چند بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور دوسرے کو پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھاتے اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کی نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ساری رات وہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے رات کو گھر نہیں پہنچتے تھے، یا صبح کے وقت پہنچ جاتے یا دوپہر بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے گھر رات کے وقت اترنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کا کھانا پینا اور سونا ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت عبیدہ کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے۔ پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب میں عشاء ایک ساتھ مل کر پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب میں دیر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو نشست کے آغاز میں بتایا تھا کہ کل کی ٹرانسمیشن میں ریکارڈ نہیں کر سکا تھا، اس لیے آج اور کل کی ٹرانسمیشن دونوں مل کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔